اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز اور قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا مال و دولت، عیش و عشرت اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ ترجیح وہ اپنے ایمان کو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جو تربیت فرمائی، ان کے عقیدے درست کیے اور ان کو ایک اللہ کے سامنے جھکایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے گھر والوں کی تربیت کی، ان کو عقیدہ سمجھایا، وہ عقیدہ کیا ہے؟ جب تک وہ عقیدہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، یاد رکھ لیجئے تب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن کہلوانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت اعظام کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں موجود ہے، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے محمد کے گھرانے والو، تمہاری فضیلت اور عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرض کر دی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، تمہاری عظیم شان و شوکت اور عظیم مرتبت کا عالم یہ ہے کہ جو آپ پر درود نہیں پڑھتا اللہ ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ محبت صرف یہاں تک نہیں، بلکہ جو عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا تھا، جب تک ہم اس عقیدے کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے فرد ہیں، اہل بیت کے سرخیل ہیں، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے سوال کیا، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھیں، یعنی ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھیں جو آپ سے خفیہ رکھیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل لوگوں کو نہ بتا کے گئے ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں مجھے بتائیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ان میں سے پہلی چیز آپ نے یہ بتائی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کا جانور قربان کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتا ہے، غیر اللہ کے نام کا مال خرچ کرتا ہے اور غیر اللہ کے نام پر اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر۔ آج ہم دیکھیں، ہم اہل بیت کا دم بھرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت کی بات کرتے ہیں، لیکن جانور 11ویں والے کا نام کا ذبح ہو رہا ہے، جانور کسی ڈھیری پہ جا کے، کسی قبر پہ جا کے، کسی دربار پہ جا کے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے کہ جو بندہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، یہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب مالی عبادت، قربانی کرنا مالی عبادت ہے، سبیل لگانا مالی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اہل بیت کا یہ عقیدہ کہ جو نظر و نیاز اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، مالی عبادت جتنی ہے ساری اللہ کے لیے، تو اس چیز کا خیال رکھیں اور اہل بیت کے عقیدے کو اپنائیں۔ دوسری بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا، آپ نے فرمایا لعن اللہ من آوی محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر کہ جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ دین میں نیا کام نکالتا ہے ایک شخص، گھر بیٹھے مسئلہ گھڑتے ہیں، گھر بیٹھے ایک اچھا کام کرتے ہیں اور بازار میں لا کے کہتے ہیں کہ دین ہے،
اس کو دین مان لو، شریعت مان لو۔ یاد رکھ لیجئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے تھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہر وہ کام کہ جو ہم نے نہیں کیا وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ اور یہ بدعتی شخص قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، یہ لوگ آئیں گے تو درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی اور کہا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے دور ہو جاؤ، تم تو وہ لوگ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم نے دین میں نئے نئے کام جاری کر دیے۔ میرے محترم بھائیو، آؤ، دین مکمل ہو چکا، شریعت مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اہل بیت کا عقیدہ کہ کسی بدعتی کو پناہ نہیں دینی، کسی بدعتی کے ساتھ محبت نہیں کرنی، کسی بدعتی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایمان کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ آئیے میں دوسری بات بیان کروں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے اور آ کے ایک شکایت کی، جامع ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا اللہ کے رسول قرض بہت چڑھ گیا ہے، مقروض ہو گیا ہوں، پریشان ہوں، اے اللہ کے رسول کوئی وظیفہ، کوئی دعا مجھے بتلا دیجئے، سکھا دیجئے کہ اللہ میرے قرضے کو دور کر دے۔ اب اگر سیدنا علی مشکل کشاں ہوتے، حاجت روا ہوتے، بگڑی بنانے والے ہوتے، بیڑیوں کو تارنے والے ہوتے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ یہ سمجھایا، اور لوگوں حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کہا علی اللہ سے مانگو، وہی دینے پہ قادر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، اور تیرے قرضے کو بھی وہی دور کرے گا۔ اور دعا کیا سکھائی؟ کہا علی یہ پڑھا کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہ حرام کے لقمے سے بچا کے مجھے رزق حلال سے تو کافی ہو جا۔ اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، اور تیرے علاوہ ایسا کرنے پہ کوئی قادر نہیں ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول سکھا رہے اور پڑھ رہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے۔ مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو کس سے مانگا؟ صرف اللہ سے مانگا ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ پہ بھی جب کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ درد آئے، مصائب گھیر لیں، آلام تمہارے سر پہ منڈلا رہے ہوں، تم بند گلی میں کھڑے ہو، تو پکارنا ہے تو کس کو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ بتاؤ جب تم مشکلات کے گرداب میں پھنس چکے ہوتے ہو، بند گلی میں کھڑے ہوتے ہو، چاروں طرف سے رستہ بند ہے، اور کون ہے جو ایسے وقت میں تمہاری مشکلات کو دور کر کے تمہارے لیے صبح منور کو طلوع کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو یہ کرنے پہ قادر ہے؟ تو یہ عقیدہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا، اور یہی عقیدہ ہمیں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اسی عقیدے پہ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے۔ اب خیبر کا موقع ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا، فتح عطا فرمائی، لیکن تھوڑا سا پیچھے چلیے۔ آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح دے گا، اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ساری رات اسی انتظار میں گزاری کہ صبح اللہ کے رسول کس کے ہاتھ میں وہ پرچم تھمائیں گے۔ صبح ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، کہا میرے صحابہ این علی، علی کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھیں خراب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علی کو بلاؤ۔ اور جو مشکل کشا ہوتا ہے اس پہ بیماری نہیں آتی، جو حاجت روا ہوتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ حاجت مند نہیں ہوتا، جو حاجت روا ہوتا ہے اس پر مشکلات نہیں آتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنا لعاب مبارک نکالا اور علی کی آنکھوں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے علی کی آنکھوں کو شفا یاب کر دیا۔ یہ حدیث بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، آسانیاں، تکلیفیں، آسودگیاں، راحتیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ آج ہم اہل بیت سے محبت کا دم بھریں، عقیدت کی بات کریں، لیکن ان کا عقیدہ نہ اپنائیں تو یاد رکھ لیجئے ہم اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے پھر نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، عقیدت کے اندر آ کے اپنے عقیدے کو خراب نہ کیجئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ، ان کا ایک غلام تھا ابو الحیاج اسدی، اس کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اور وہ کام کیا ہے؟ کہا جاؤ جو بھی مورتی تمہیں نظر آئے اس کو مٹا دو، ختم کر دو، اور قبرستان چلے جاؤ، جتنی قبریں بھی ایک بالش سے اونچی نظر آئیں ان کو ایک بالش کے برابر کر دو۔ آج قبروں پہ عمارتیں بنا کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کبے بنے ہیں، بڑے بڑے مزارات بنے ہیں، بڑی پکی عمارات بن رہی ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی ہے اس قبر کو بالش کے برابر کر دو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبر کو پختہ کرنا، قبر کو پکا کرنا، یہ بھی اہل بیت کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو عقیدہ اہل بیت کو دیا ہے، اہل بیت نے اسی طریقے کو اپنایا ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، مقام بڑا ہے، سیدہ نساء اہل الجنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب گھر آتی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے اٹھتے، فاطمہ کو سینے سے لگاتے، آپ اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے، اور آپ ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے ایک بات کہی، کہا بابا جان اگر کبھی مجھے کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ یہ تعویذ لے جاؤ، تعویذ باندھ لو، یہ دھاگا لے جاؤ، یہ کڑا لے جاؤ، یہ چھلا لے جاؤ۔ آج سکے نکلے ہیں، امام زامن باندھتے ہو، تعویذ کی پوجا، چھلوں اور کڑوں کی پوجا، آج دھاگوں کی پوجا، کپڑے کو گرے مار کے اس کی پوجا، ڈھیریوں کی پوجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ کہا میری بیٹی اپنے اللہ سے جڑ جاؤ، اور جب کبھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو یہ کلمات کہا کرو، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں۔ نبی کی بیٹی ہے، تعلیم اللہ کے رسول دے رہے ہیں، کہا بیٹی یہ کہا کرو اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، طرفت عین، اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ پیغمبر کی بیٹی اللہ سے دعا مانگ رہی اور پیغمبر علیہ السلام سکھا رہے، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اور اللہ مجھے پتہ ہے کہ بگڑے کاموں کو تیرے علاوہ کوئی سنوارنے والا نہیں، اللہ میرے سارے بگڑے کاموں کو سنوار دے۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دعا سکھائی ہے، آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا۔ آج ہم لوگوں کو قبروں کے ساتھ، دھاگوں کے ساتھ، چھلوں کے ساتھ، بابوں کے ساتھ اور تعویذوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دھاگا پڑھ کے دیا ہو کہ یہ باندھ لو، بلکہ اس کے برعکس حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ اس نے دھاگا باندھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ دھاگا کیوں باندھا؟ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بخار ہے تو میں نے اس لیے باندھا ہے کہ میرا بخار کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ دھاگا تجھے بیماری میں زیادہ ہی کرے گا، کم نہیں کرنے والا۔ کیا دھاگوں پہ عقیدے آ گئے ہیں؟ اب ہمارے عقیدے اٹھ کے ان چھلوں اور کڑوں میں آ گئے، اتنا گندا عقیدہ۔ مشرکین مکہ کا بھی ایسا عقیدہ نہیں تھا جیسے عقیدے ہم نے اپنا لیے ہیں اہل بیت کے نام پہ، کہ امام زامن کی پوجا ہو رہی ہے،
کہیں گھوڑے کی نالوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہیں گھوڑوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور کہیں جناب پیروں فقیروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول تو آئے تھے لوگوں کو غیر اللہ کے آستانے سے اٹھا کر اللہ کے آستانے پہ گرانے کے لیے، لیکن آج لوگ چھلوں اور کڑوں کے مجاور بن چکے ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی طائف میں مارے کھاتے رہے، کبھی آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کے بل دیے گئے، کبھی آپ کی کمر پہ گندی اوجریاں پھینکی گئیں، کبھی آپ کے یاروں کو 2 لکھ آپ کے وفاداروں کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، چھاتی پہ گرم پتھر رکھے گئے، گلے کے اندر کپڑے ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ کس لیے؟ قصور کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ یہ عقیدہ توحید تھا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے ماریں کھائی ہیں، اسی عقیدے کی وجہ سے سمیہ 2 لخت ہوئی ہے، اسی عقیدے کی وجہ سے بلال گرم ریتوں پہ لیٹا ہے، اور آج ہم نے اس عقیدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور ہم کڑوں اور چھلوں کی پوجا کر رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا بیٹی یہ دعا پڑھا کر، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ آئیے ایک دوسری روایت دیکھیے، اہل بیت ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی لینے کے لیے آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا گھر چلی جاؤ، میں فارغ ہو کے تو آپ کے پاس آؤں گا۔ جب نبی علیہ السلام نے سارے غلام اور لونڈیاں تقسیم کر لیں، شام ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر گئے، ہاتھ دکھائے، ابا جی چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، مشق ڈھو ڈھو کے علی کے کندھے دکھتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا بیٹی غلام تو جن کے جو حقدار تھے ان تک پہنچا آیا ہوں، بیٹا تجھے ایک وظیفہ نہ بتاؤں؟ تب بھی اللہ سے جوڑا، یہ نہیں کہا یہ تعویذ لے لو، یہ کڑا لے لو، یہ چھلا لے لو، یہ دھاگا لے لو اور یہ سکہ لے لو، یہ پاس رکھ لو، تھکاوٹیں نہیں ہوں گی، تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب سارے دن محنت کر کر کے تھک جاؤ نا تو رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کرو، ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ مل لیا کرو، اللہ سارے دن کی تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے اپنی بیٹی کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، چھلا کڑا اور دھاگا نہیں دے رہے، غیر اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، اللہ کے ساتھ جوڑا اور اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے یہی شکوہ کیا، اللہ کے رسول آپ تو آج موجود ہیں، جب آپ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں اور ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تعلیم یہی دی، کوئی کڑا چھلا دھاگا نہیں، کسی ڈھیری پر نہیں جھکایا، یہ نہیں کہا کہ میری قبر پہ آنا، یہ نہیں کہا میرے آستانے پہ آنا، بلکہ کہا اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو یہ پڑھا کرنا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اب یہ دعا پڑھو گی، اللہ کے ساتھ جڑو گی، اللہ تمہاری تکلیفیں دور کر دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اہل بیت کو یہ عقیدہ دے کے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت کی یہ تربیت کر کے جا رہے ہیں، اور ہم نے کس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اور کس پیغمبر کی تعلیمات پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ آئیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ساتھ جڑیے، ان دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنائیے، اللہ کی توحید اپنے دلوں کے اندر موجزن کیجیے۔ اگر توحید ہے تو ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو یاد رکھ لو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، خالی محبت کے کھوکھلے دعوے یہ ہمیں بچا نہیں پائیں گے جب تک ہم اہل بیت والا عقیدہ لے کے نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔